بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء والذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ وہ جو کہ بغیر گواہی طلب کیے از خود ہی گواہی دے۔ باب الشہاداتی، آج سے ہمارے پاس گواہوں کا باب، گواہوں کا لیسن ہے۔ شہادات کی جمع ہے، شہادات جمع ہے کسی چیز کی صحت کی خبر و اطلاع دینا۔ شہادت کے معنی ہے کسی چیز کی صحت کی خبر و اطلاع دینا اپنے آنکھوں دیکھے حال اور مشاہدے کی بنا پر۔ اسے جمع کے صیغے میں اس لیے لائے ہیں کہ وہ شہادات وٹنسز جو ہے نا کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس کی بہت سی انواع و اقسام ہیں۔ قبل ان یسألھا کے معنی ہے یعنی گواہی طلب کیے بغیر ہی خود ہی گواہی دے دے، یعنی کسی روڈ پہ جا رہی کچھ حادثہ پیش آ گیا تو اس زمان پہلے کیا کرتے وہ وہاں کی پولیس لوگوں کو، مختلف لوگوں کو پکڑ کے گواہ بناتی ہے۔ تو گواہ، بہترین گواہ وہ ہے جو دیکھنے کے بعد بغیر کسی گواہی طلب کرے کہ خود جا کے جو ہے نا لکھائے کہ میں گواہ ہوں، یہ فلاں شخص صحیح ہے جس کا، اور جو دوسرا فلاں شخص غلط ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، یعنی ایسا گواہ بہترین گواہ ہے۔ صورت یہ کہ اس کے پاس کسی انسان کی شہادت کا حق تھا اور اس انسان کے علم میں بھی نہ ہو کہ وہ گواہ ہے، اس کے پاس آئے اور باخبر کرے کہ وہ اس کا گواہ ہے، یا اس کے پاس طلاق یا عتاق یا وقف یا وصیت یا ایسے ہی دوسرے معاملات کی شہادت ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ قاضی کے پاس اسے لے جائے اور اعلان کرے کہ فی الحقیقت معاملات کی جو پوزیشن ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ادائے شہادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اسے چھپانا گناہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ شہادت کو جو ہے نا چھپاؤ مت، جو کوئی شہادت کو، صحیح شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ، اور وہ گناہ گار ہے، کہ گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو پورا کرو۔ دوسری حدیث ہے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یکون قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یوفون ویظہر فیہم السمن۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ تمہارے تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ قرن کے الفاظ جو ہیں، قرن سے کہتے ہیں، بعض علماء کہیں ہیں کہ 10 سال سے لے کر 120 سال تک قرن، اس کے بیچ کے زمانے کو، لیکن جمہور علماء اس پہ متفق ہے کہ 100 سال کو قرن کہتے ہیں۔ آج انگلش کے حساب سے بھی جو ہے نا 100 سال کو سنچری کہتے ہیں لوگ، تو ہمارے پاس بھی قرن جو ہے نا 100 سال کا ایک ہوتا ہے قرن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین 100 سال، بہترین زمانہ، دنیا میں سب سے بہترین زمانہ جو ہے نا میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئیں گے اس کے بعد، یعنی صحابہ، تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی 300 سال تک جو زمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد 300 سال تک جو زمانہ رہے گا وہ بہترین زمانوں سے رہے گا، یعنی لوگ شرافت رہے گی ان کے پاس، دین رہیں گا، شرف جو ہے نا دین کے مطابق وہ لوگ شریف رہے گا معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی بغیر کسی گواہ جو ہے نا طلب کرے کہ آگے گواہی دیں گے۔ یعنی پہلے والی حدیث دوسری والی حدیث کے اندر تعارض ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ پہلے والی حدیث میں کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین گواہ وہ ہے جو آ کر گواہی دے بغیر طلب کرے گا۔ یہاں پر بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے اس زمانے میں گواہی خود آ کے دیں گے، تو یعنی موقف اس زمانے کو، اس وقت میں جو ہے نا گواہی کا جو ٹائم رہتا نا وہ پیریڈ کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ وہ خائن ہوں گے، امین نہیں ہوں گے،
نظر مانیں گے مگر پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر و نمایاں ہوگا۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ، ان میں جو ہے نا موٹاپا، پیٹاں بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ آج کیا ہو گیا، اکثر لوگ جو ہے نا اوبیسٹی اور جو ہے نا موٹاپا بڑھ گیا ہے، یہی ہے قیامت کی علامت۔ حدیث کی شرح ہے، قرنی سے مراد ایسے زمانے کے لوگ جنہوں نے مجھے پایا اور مجھ پر ایمان لائے، اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم، یعنی پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے مرتبے کے قریب ہوں، یا ایمان میں ان کی پیروی کریں گے، یا ان کے زمانے سے متصل ہوں گے، یا این طور پر کہ انہوں نے ان کو پایا ہوگا اور ان سے استفادہ کیا ہوگا۔ اور وہ تابعین کرام، یشہدون ولا یستشہدون، یشہدون پہلا صیغہ معروف اور دوسرا مجہول ہے، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ خبر اس کے کہ ان سے شہادت کے تعلق سے پوچھا جائے، از خود شہادت دیں گے۔ یہ حدیث بظاہر پہلی حدیث کے معارض معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دونوں کا اقوال جو ہے نا، دونوں حدیث جو ہے نا متضاد ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے از خود شہادت دینے کی مذمت ہوتی ہے، جبکہ پہلی حدیث میں اس کی مدح و تعریف کی گئی ہے۔ تعارض اس طرح دفع ہو جاتا ہے کہ مذمت مطلقاً از خود شہادت پیش کرنے کی نہیں، بلکہ جلدی سے ایسی شہادت دینے کی وجہ سے ہے جس سے جھوٹ ثابت کر سکیں اور باطل طریقے سے کھا پی سکیں، اور جو لوگوں کی حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ہضم کر سکیں۔ جو شخص سباق حدیث میں ذرا غور و تأمل کرے گا وہ یہ کھلا ہوا فرق پالے گا۔ ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلب سے پہلے از خود شہادت دینا بہتر اور عمدہ طریقہ ہے، جبکہ یہ شہادت حقوق کے تحفظ کے لیے دی گئی ہو، اور قبیح اس صورت میں ہے کہ حقوق کو ہڑپ کر جانے کی نیت سے۔ السمن، سین کے نیچے کسرہ اور میم پر فتحہ، لاغر پن کی ضد ہے، یعنی موٹاپا، یعنی لوگوں کا تمام نظر دنیا ہی ہوگا، دنیا دنیا دنیا، ہر یعنی کھانے پینے پہ ان کی نظر رہے گی۔ آج ہمارے شادیاں دیکھ لو، آج ہمارے جو ہے تقاریب دیکھ لو، 3 4 قسم کے بریانیاں، 3 4 قسم کے میٹھے، اور جو ہے نا مختلف قسم کے لوازم کے کھانے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں سننا زیادہ ہو گیا، کیونکہ لوگ کھانے پینے پہ جو ہے نا سباقت کریں گے، ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی میرے پاس میرا ولیمہ کیسا تھا، میرا شادی کیسی تھی، میرا پاس فنکشن کیسا تھا، بہترین۔ ایک زمانہ تھا صحابہ ان کے پاس شرف کس کو کہتے تھے؟ شرف جو زیادہ دیندار ہے، زیادہ متقی ہے، جو زیادہ جہاد کرا ہوا ہے، جو زیادہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جو زیادہ جو ہے نا قرآن کو پڑھتا ہے، یہ شرف تھا۔ آج ہمارے پاس شرف کیا ہو گیا؟ ارے بھائی ان کے پاس پیسہ ہے، لاؤ لشکر، ان کے پاس گاڑیاں، ان کے پاس جو ہے نا کوٹھیاں، ان کے پاس کئی قسم کے بہترین گاڑیاں ہیں ان کے پاس، یہ شرف سمجھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھتے ہیں ان کو شرف ہے بھائی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا موٹاپا ان لوگوں میں واضح ہو جائے گا۔ موٹاپا یعنی ان لوگوں کا متما نظر دین دنیا ہی ہوگا، دین نہ ہو، پھر یہ لوگ خوب کھائیں گے پیئیں گے، بدنوں پر چربی چڑھ جائے گی اور جسم موٹے اور بھاری بھرکم ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں بہترین زمانے کی پیش گوئی، سب سے بہتر زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین کرام کا، جس سے صحابہ کرام اور تابعین ارزان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ فضیلت جمہور علماء کے نقطہ نظر سے فردن بھی ہو سکتی ہے اور بحیثیت مجموعی بھی، لیکن اصحاب بدر اور حدیبیہ ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ اس حدیث میں لفظ قرن آیا ہے، قرن کہتے ہیں زمانے کی ایک مدت اور عرصے کی، جس کی حد 10 سال سے لے کر 120 سال تک بتائی گئی ہے، مگر صحیح ترین بات یہ ہے کہ ایک زمانے کے لوگوں کا مطلوب امور میں شریک ہونا مراد ہے۔ اس حدیث میں بھی غالباً اسی معنی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجوز شہادت خائن ولا خائنة ولا ذی عمر على اخیہ ولا تجوز شہادت القانع لأہل البیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن مرد اور خائن عورت کی گواہی جائز نہیں۔ خائن کسے کہتے ہیں؟ جو خیانت کرنے والا، اس کے پاس امانت رکھائے، جب امانت کے رکھانے کے بعد جب چند دن کے بعد جا کے پوچھے میری امانت دو، وہ کھا جائے گا، یا اس میں کمی بیشی کر دے گا، یا تو اس کو جو ہے نا بدل دے گا، یا اس میں سے کچھ خرچ کر کے بعد میں اپنے پیسے لا کے دے گا۔ تمام خیانت کے اشکال ہے۔ خیانت کئی قسم کی ہوتی ہے، بات کو جو ہے نا کسی کی بات کو بھی دل میں نہیں رکھنا، لوگوں میں نشر کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ خائن مرد اور عورت کی گواہی جائز نہیں، اور دشمن اور کینہ ور شخص کی اپنے بھائی کے خلاف بھی گواہی جائز نہیں۔ ایک آدمی جو ہے نا دشمن ہے اور کینہ ور ہے، بغض حسد رکھنے والا ہے، اور اپنے دشمن کے خلاف جو ہے نا گواہی دے رہا ہے، وہ تو اس کی گواہی نہیں لینا، کیونکہ وہ پہلے سے اس کا دشمن ہے، اور جو ہے نا اور زیادہ بولے گا وہ۔
اور جو شخص کسی دوسرے کی زیر کفالت ہو، یعنی مثلا ایک آدمی ہے کسی گھر میں کسی گھرانے میں جو ہے نا کام کرنے والا ہے، یہ غلام سمجھو یا نوکر ہے وہاں پر، تو اس گھر والوں کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر سکتا ہے. تو اس کی گواہی کفیل خاندان کے حق میں جائز نہیں. حدیث مسند احمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.